حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے اور ہاران کے بیٹے تھے۔ آپ اپنا وطن چھوڑ کر ملک شام میں جا آباد ہوئے۔ آپ کی قوم نہایت گمراہ اور بدکار تھی۔ انہوں نے بت پرستی کے علاوہ ایسی حرکتیں کرنی شروع کی جو انسانیت کے خلاف تھیں اور دنیا میں کبھی سرزد نہ ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا اور نیکی کی طرف بلایا، مگر وہ بدفعلیوں سے باز نہ آئے۔ ان کے افعال حیوانوں سے بھی بدتر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی و بربادی کے لیے فرشتے بھیجے، اور جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو آپ کو ان کا آنا ناگوار گزرا، کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ شریر اور بدکار تھے۔ چنانچہ وہ مہمانوں کی آمد کی خبر پاتے ہی برے ارادے سے دوڑے آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کی عزت کرنا ہر شریف آدمی کا فرض ہے۔ میرے مہمانوں کو تکلیف دے کر مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ مگر ان لوگوں نے آپ کو بڑی بے ادبی، بے شرمی اور بے حیائی سے جواب دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر مہمانوں کے پاس آئے اور فرمایا، کاش کہ مجھے اپنی قوم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی اور میں ان شریروں کے شر سے تمہیں بچا سکتا۔ تب فرشتے بول اٹھے، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے مالک کی طرف سے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس شہر سے تم اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بس حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے چپکے چپکے رات کو اس بستی سے چل دیے، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی ایماندار نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہمراہ نہ گئی۔ صبح ہوتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو اکھاڑ کر آسمان تک اٹھا لے گئے، پھر الٹا کر نیچے پٹک دیا اور آسمان سے ان لوگوں پر پتھر برسائے، جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہی بچے۔ برے فعلوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تمہیں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس بدکردار قوم نے اپنے کیے کی سزا کس طرح پائی۔ تم ہمیشہ برائیوں سے دور رہو اور مسافروں کو تنگ نہ کیا کرو۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے رہو اور نیک چلن رہو۔